مگر یہ حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر العلماء ورثۃ الانبیاء علماء چھ انبیاء ہند وارث یمن چھ سوی ذمہ داری یس اکس نبیس ذمہ داری یس علمس پہ ذمہ داری پن سمجھن مے کس ذمہ داری چھ نباوین افسوسک مقام یہ نا سمجھان کی علماء سٹیج دان کی غیر علماء آئے سٹیجن پہ علماء پرسگارا کران نتیج کیا ووت نتیج ووت امت گئی گمراہ کیا گئی تہ آسو ناو بوزمت پڑھوسی ملکس من اخ بڑی بار اخ عالم دین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ تم پنس بیانس مز فرماوان یوتان یمن ممبرن پہ علماء امتس ہدایتس مز کیا امتس یتھے ممبرن پہ علماء تلک جاہل بیانک امت گئی گمراہ ویم ساتن علماء جائے جاہل آئی امت کیا گئی گمراہ دینک مسئلہ ونن یہ کمش حق کمس ویم ساتن یہ مسئلہ لاگہ بیان کرن اخ پروفیسر اخ ڈاکٹر اخ فزکس پرن وول بایولوجی پرن وول ویم ساتن دینک مسائل سوی لگ بیان کرن امت روزس ہدایتس پہ کم گمراہ گس نا کت ونیو کیا گس پتہ چھ امتس مز گنہ کاکسی نفر پید گسان چھس گسان کہ نہ کت ونیو چھا گسان یہ کہنز غلطی چھ گنہ کاکن غلطی نہ چھن گنہ کاکس غلطی یہ کمش غلطی یہ غلطی اس یم سو مسجد سٹیجس پہ کھول یم کھول سہ ممبر رسولس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبرس پہ ایک عالم کھست نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو العلماء ورثۃ الانبیاء یہ ممبر یہ نبی سز وراثت ات پہ اگر حق یہ کا حق یہ علمس یہ جاہلس کیا یہ ایک عالم کا حق ہے اب علماء کا حق چھینا جا رہا ہے بتاؤ امت راہ راست میں کس طرح رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی پھر انجینئر اویس جیسے انجینئر مرزا علی جیسے جوہلا پیدا ہوں گے پھر علماء کہاں پیدا ہوں گے یت علاقس مز اخ حافظ قرآن آس چھایت علاقس مز کا حافظ قرآن ڈاکٹر بہت سارے انجینئر بھی پروفیسر بھی سکالر بھی حافظ قرآن نہیں وجہ کیا امن دس اہمیت کی سانی زندگی ہند مقصد قرآن پاک دین اسلام مگر سترو اللہ رب العالمین نے کہا تم بک چکے اب تمہیں کوڑے برسانے والے ہم دنیا میں وہی نمرود جیسے لوگ پیدا کریں گے اب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں